یہ دنیا جب سے بنی ہے اس میں ہمیشہ سے نیکی اور بدی کا مقابلہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ نیکی کا حکم پر زور دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں اور سب نے ایک ہی خدا کی عبادت اور نیک کام کرنے کا درس دیا ہے اور برے کام کا ٹھکانہ جہنم ہی بتایا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے نیک لوگ اس پروردگار کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اعمال سے بتاتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، ویسے ویسے شیطان کو ماننے والے لوگ ہر دور میں اپنی چالاکیوں سے ہمیشہ اللہ کے نیک لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ خواہ آدم علیہ السلام کو شیطان کی صورت میں یا دنیا میں اللہ کے نیک لوگوں کو شیطان کے پیروکاروں کی جانب سے نمایاں دکھ دیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے دل میں ایک اللہ کا ماننے اور اس کی اطاعت کا عمل پیدا ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کے دور میں اس سوچ کے لوگوں نے نبی اور ان کے پیروکاروں کو دکھ اور عذاب جیسی اذیتیں دی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دماغ میں یہ سوار کر دیا کہ تم نعوذ باللہ خدا ہو اور یہ سب لوگ تمہاری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سوچ کے حامی لوگ غریب لوگوں کو کھانے کا لالچ دے کر، کسی کو کپڑا، کسی کو پیسہ دے کر اپنے جعلی خداؤں کی عبادت کے لیے قائل کرتے تھے، تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگا کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ ہر دور میں چالے چلتے ہیں اور حکومتوں کو بناتے اور ملکوں کو تباہ کرتے آئے ہیں۔ ان کی سوچ رکھنے والے اور ان کی راہ پر چلنے والے لوگ ہر دور میں زندگی کے لازمی پیشوں اور حکومت چلانے والے لازمی اداروں میں کام کرتے رہے ہیں، اور اسی منصوبے کے تحت کم ظرف اور لالچی انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، اور کتنے ہی حکومتیں گرائی ہیں اور بڑی بڑی جنگیں بھی کروا دی۔ پہلی عظیم جنگ بھی دوسرے ملکوں میں اپنے تعینات کیے گئے بندوں کے ذریعے شروع کی۔ دونوں طرف ہتھیار بیچ کر کتنے ہی انسانوں کا قتل عام کروایا اور ایک نئی شیطانی چال سے نیا نظام تیار کیا اور اپنی مرضی کے ملک ترتیب دیے۔ ہر مذہب میں اپنے تیار کیے ہوئے لوگ اونچے مقام پر لگوائے تاکہ مذہب کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کیا جائے۔ عثمانی سلطنت بھی اسی شیطانی چال کو ناکام بناتے ہوئے اپنا اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور ایک اللہ سے عشق اور اس کے نبی سے محبت کر کے 600 سال تک اپنا نظام چلایا۔ لیکن ہر دور کی طرح شیطانی طاقتیں طویل مدتی منصوبے بناتے ہوئے عثمانی سلطان کے ارد گرد اپنا مضبوط نظام قائم کرتے رہے اور اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کو عشق الہی سے دور کرتے رہے اور ان کی ذہن سازی کرتے رہے۔ اسلام مذہب غلامی سکھاتا ہے، انسان کو اپنی زندگی آزاد گزارنی چاہیے اور مغربی طرز زندگی ہی آخری حل ہے۔ وہ مسلسل ناکام ہوتے رہے، لیکن آخرکار وہ مسلمانوں کے ان کے دین سے دور اور اندر کے موجود غداروں کی مدد سے ایک عظیم سلطنت کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ ہر بار اپنے شیطانی منصوبے ناکام کرواتے رہے۔ لیکن جب وہ جان گئے کہ جب تک مسلمان کے اندر اسلام زندہ ہے اور اپنے نبی سے عشق قائم ہے تو وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور مسلمانوں کو شکست صرف مسلمان ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فتنہ چھوڑا گیا جو خود کو اسلام کا مالک سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انہی شیطانی طاقتوں کا ہی ایجاد کیا ہوا بچہ ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ اس سوچ کے لوگوں کا ایجاد کردہ فتنہ صرف نفرت اور شدت پسندی کو فروغ دیتا ہے، جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو طریقہ وہ ہم سے پہلے لوگوں پر آزماتے رہے ہیں، بالکل وہی منصوبہ پاکستان پر اس وقت کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہر ادارے کے اندر شیطانی غلام موجود ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ سکول اور ان کی تعلیم کے ہماری نئی نسل کو اسلام سے دور کیے گئے یہی لوگ جب بڑے اداروں میں جائیں گے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ اسلامی قوانین کی پابندی نہیں کریں گے، اور اگر اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میڈیا جو انسان کی سوچ پر ہر وقت براہ راست اثر کرتا ہے، وہ صرف شیطانی عادتوں اور منصوبوں کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ چند میڈیا مالکان اسلام کو سمجھتے ہیں اور انصاف پر چلتے ہیں، لیکن وہ اس طاقتور شیطانی نظام کے آگے بے بس ہے۔ موجودہ پاکستانی حکومت مغربی طاقتوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ
موجودہ حکمران، لیکن آج بھی اس نظام کے زیادہ تر لوگ اسی شیطانی نظام کے عادی ہیں، اور موجودہ حکمران ہی اس شیطانی نظام سے سخت اکتایا ہوا ہے۔ لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے شیطان سے لڑنے کے لیے قربانی بھی بڑی ہے۔ موجودہ حکمران کو چاہیے کہ اپنے عوام کی ذہن سازی کرے اور یہ باور کروا دے کہ اسلامی تعلیمات اور قرآن ہی ہماری طاقت ہے۔ ہمارا نظام جو ایک اللہ کی عبادت اور ایک نبی سے محبت سکھاتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ارد گرد کے شیطانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس حکمران کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد موجود شیطانوں کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں سے ہٹا دے، تاکہ اگلے آنے والے 3 سالوں میں وہ ایسا مضبوط نظام قائم کر سکے جو ہمیں آنے والے فیوچر میں مدد کر سکے۔ اس حکمران کو اب کھل کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، اور وہ اللہ آپ سے بڑا کام لینے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم کرے، آمین۔